بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ایحسب الصبو الحب منقطم ما بین منسجم منہ ومضطرم۔ کیا عاشق گمان کرتا ہے کہ محبت کا راز چھپ جائے گا جب کہ وہ بہنے والے آنسوؤں اور بے قرار دل کے درمیان ہے۔ یہ سادگی اور بھول پن کی انتہا ہے کہ وہ شخص جس کی آنکھیں مسلسل بہنے والے آنسوؤں کی وجہ سے برسات کا منظر پیش کرتی ہوں اور اس کے بے قرار دل میں بھڑکنے والی ہجر و فراق کی آگ نے اسے انتہائی اضطراب میں مبتلا کر رکھا ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا راز محبت چھپ جائے گا اور کسی کو خبر تک نہ ہوگی۔ ایسا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ صرف عاشق ہی کا اپنا خیال ہے، اس کا اپنا گمان ہے۔ حالانکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عشق کا پھول تو کھلے مگر اس کی خوشبو نہ پھیلے؟ جب چاند طلوع ہوتا ہے تو کل عالم دیکھتا ہے، اسی طرح جب حضرت عشق جلوہ گر ہوتا ہے تو پھر چھپائے نہیں چھپتا۔ لیکن عاشق صادق کوشش کرتا ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو، حالانکہ دو راز افشاں کرنے والے اس پر ہمہ وقت مسلط ہیں، ایک چشم اشک بار اور دوسرا دل بے قرار۔ چنانچہ مسلسل بہنے والے آنسو اور بے چین دل اس کے عشق کا پردہ چاک کر کے رہیں گے۔ قصیدہ بردہ شریف کے اس چوتھے شعر میں استعمال ہونے والے لفظ اور صبو کے معنی مسلسل رونے والے اور آنسو بہانے والے کے ہیں۔ یہ نام صرف عاشق کامل ہی کو دیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں روتا رہتا ہے۔ حالت ہجر میں، یعنی جب وہ محبوب سے جدا ہوتا ہے تو ایسی حالت میں اس سے جدائی برداشت نہیں ہوتی تو وہ غم فراق میں روتا رہتا ہے۔ حالت وصل میں، یعنی جب اسے محبوب کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ محبوب کے پاس ہوتا ہے، تو اس وقت وہ غم فراق میں اور خوف فراق میں روتا ہے، یعنی اس ڈر سے روتا ہے کہ کہیں اس کا محبوب اس سے بچھڑ نہ جائے۔ دل کی بے قراری اور مسلسل اشک باری کے باوجود عاشق صادق محبت کا راز چھپانے کی سعی لا حاصل کرتا رہتا ہے۔ اس کی حالت زار چیخ چیخ کر اس کی محبت کا راز فاش کر رہی ہے۔ حضرت اصمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یمن کا قبیلہ عذرا فصاحت و بلاغت کی وجہ سے اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ زبان و بیان پر عبور کو مزید ترقی دینے اور زبان دانی کے شوق میں میں اس قبیلے کی طرف عازم سفر تھا کہ راستے میں میں نے ایک پتھر پر یہ شعر لکھا ہوا دیکھا: ایا معشر العشاق باللہ اخبر
اے عاشقوں کے گروہ، خدا کی قسم مجھے بتاؤ، اذا اشتدا عشق بالفتا کیف یصنع، جب کسی نوجوان کا عشق سختی کرے تو وہ کیا کرے؟ حضرت اصمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پتھر پر اس شعر کے نیچے یہ شعر اپنی طرف سے لکھ دیا، یداری ہواہ ثم یکتم سرہ، اس کو چاہیے کہ اپنے عشق کو چھپائے اور محبوب کا راز کسی صورت ظاہر نہ کرے، وَيُصْبِرُ فِي كُلِّ الْأُمُورِ وَيَخْشَعْ، ہر معاملے میں صبر کرے، ہر بے چینی اور اضطراب میں صبر کرے اور محبوب کی بے پرواہی سے ڈرتا رہے۔ حضرت اصمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن جب میرا ادھر سے گزر ہوا تو پتھر کے نیچے یہ شعر لکھا ہوا تھا، یعنی جہاں انہوں نے اپنا شعر لکھا تھا اس شعر کے نیچے یہ شعر لکھا ہوا تھا، فَكَيْفَ يَدَارِ وَالْهَوَى قَاتِلَ الْفِتَا، ہر وقت ہجر و فراق میں قتل ہونے والا، جدائی کے ہاتھوں مرنے والا نوجوان اپنے عشق کو کیسے چھپائے؟ وَفِي كُلِّ يَوْمٍ رُوحِهِ يَقْطَعُ، وَفِي كُلِّ يَوْمٍ رُوحِهِ يَتَقَطَّعُ، جبکہ ہر روز ہر دن اس کی روح کو قطع کیا جا رہا ہو، کاٹا جا رہا ہو۔ اس شعر کو پڑھنے کے بعد حضرت اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے نیچے پھر اپنے پاس سے یہ شعر لکھا، اذا لم یطق صبرا وکاتما لسرہ، جب عاشق کو صبر کی طاقت نہ رہے اور وہ محبوب کے راز کی حفاظت نہ کر سکے، فلیس لہ شیء سوی الموت انفع، تو ایسے شخص کے لیے، ایسے عاشق کے لیے موت سے زیادہ فائدہ مند کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ حضرت اصمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن جب میں وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ پتھر پر سر رکھے ایک نوجوان مرا پڑا ہے، اور پتھر کے نیچے دو شعر اس طرح سے درج ہے۔ پہلا شعر اس طرح سے ہے، سمعنا وعطانا ثم متنا فبالغوا، ہم نے سنا اور اطاعت کر کے مر گئے، سلامی الی من کان للوصل یمنع، میرا سلام اسے پہنچے جو وصل سے منع کرتا ہے۔ دوسرا شعر اس طرح سے تھا، ہنیئا لارباب النعیم نعیمہم، اہل نعمت کو ان کی نعمتیں مبارک ہوں، وللعاشق المسکین ما یتجرع، اور بے بس مجبور عاشق کے لیے خون کے گھونٹ پینا ہی ہے۔ عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس آنکھ کی کوئی حیثیت نہیں جو پرکار و سخن ساز تو ہے مگر نمناک نہیں ہے، یعنی چالاک و عیار تو ہے لیکن عشق میں اور محبوب کی جدائی میں آنسو بہانا نہیں جانتی۔ اشک باری دل کے گداز میں اضافہ کرتی ہے اور وصل محبوب کی راہ ہموار کرتی ہے۔ حضرت علامہ محمد بن سعید بصیری رحمۃ اللہ علیہ صاحب قصیدہ بردہ شریف کے نزدیک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رونا نہایت مبارک ہے اور دونوں جہان میں امن کا ضامن ہے۔
وہ اشک بھی مزہ دے جاتا ہے، وہ اشک بھی مزہ دے جاتا ہے جو یاد میں تیری آ جائے۔ آنسوؤں سے دل کی قدورتیں دھلتی ہیں، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اور وصال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل مقصود پر پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے۔ گریہ و بکا ہر اس ناپاکی کو دھو دیتا ہے جو انسان کے اکتساب معاصی سے پیدا ہوتی ہے، یعنی رونے سے انسان کے وہ گناہ دھل جاتے ہیں جو اس نے اپنی زندگی میں کیے ہوتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں صب العبرات یحط السیئات، آنسوؤں کے بہاؤ میں گناہ بہہ جاتے ہیں، وَيَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ، اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔